روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ لیسن نمبر 5 کے کانسیپٹس اس وقت ہم دیکھیں گے، اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو تھوڑے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل حلوہ پوری ہیں، آسان سے ہیں، کوئی مشکل چیز اس میں نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ جو ہے نارملی یہ ہے کہ اس میں ہم دو چیزیں مسٹ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل۔ فعل ظاہر ہے یا ماضی کا ہوگا یا مضارع کا، اگرچہ ہم اب تک صرف ماضی کو دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن چلیں ہم دوسرے کو بھی ساتھ رکھیں، یا مضارع ہوگا۔ فاعل کی نشانی کیا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ آپ نے کہا ذہب ابراہیم الی المسجد، تو ذہب جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ابراہیم کیا ہے؟ اور دیکھیے ابراہیم کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ ہم نے اب تک جو کر رکھے، مثلا یہ کہتے ہیں ذہب فعل ہے، ایک دفعہ اس کو کھول لیتے ہیں، ذہبہ کو کھولتے ہیں، ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ اچھا اب اگر میں کہوں کہ ذہب الطالب الی السوق، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ذہب اس جملے کے اندر فعل ہے، الطالب اس کا فاعل ہے۔ اگر میں یہاں سے جملہ اسمیہ بنانا چاہوں تو کیسے بناؤں گا؟ میں الطالب کو شروع میں لے آؤں گا، میں لکھوں الطالب ذہب الی السوق، جملہ اسمیہ ہو گیا نا۔ الطالب کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے، جملہ فعلیہ خبر ہے، اس میں یہ فعل ہے، ہوا فاعل مستتر ہے نا۔ الطلاب، الطلاب ذهبوا الى الفصل، الطالب کے الطلاب کیا ہوگا؟ مبتدا، ذهبوا اور ذهب فعل، واو فاعل، الى الفصل میں اس جملے کو جملہ فعلیہ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیسے؟ ذهبوا اصولاً اٹ شوڈ بی لائک دس، لیکن آپ ذرا اس کو انالائز کیجیے۔
ذہب فعل، واو فاعل، اور الطلاب ونس اگین فاعل آ گئے. تو ایک جملے میں دو دفعہ تو فاعل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو اگر یہ صورتحال ہو کہ فعل کے بعد جمع والا فاعل خود موجود ہو تو فعل سنگولر آ جائے گا. ذہبت طلاب الی الفصل، ذہب اب فعل، الطلاب فاعل ہے اس کا. یہاں مجھے ذہبو کہنے کی ایکسٹرا دو دفعہ فاعل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، یہ کمپیکٹ ہے، فالتو لفظ کوئی استعمال نہیں کرتی ہے نا. تو ذہبہ کو اب میں کہوں گا یہ فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، اور الی الفصل جار مجرور. اس کو اگر میں جملہ اسمیہ میں کنورٹ کروں گا پھر البتہ مجھے ظاہر اب مجھے فاعل جمع چاہیے نا، کیونکہ پیچھے مبتدا جمع چاہیے کھڑا ہوا ہے، اور اس فعل میں مجھے فاعل چاہیے جمع کا. جو یہ ضمیر جو ہے یہ بیسیکلی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اگر یہاں ذہبہ ہوتا تو پھر اس کا فاعل ہوا ہوتا، تو ہوا تو الطلاب کی طرف لوٹ نہیں سکتا تھا نا، وہ اکیلا تھا، تو لوٹنے کے لیے جمع چاہیے تھا فاعل. لہذا جملہ اسمیہ ہوگا تو میں فعل لاؤں گا مبتدا کے اکارڈنگلی. لیکن اگر جملہ ہے ہی فعلیہ اور فاعل کہیں پہلے سے موجود ہے اس کے اندر، تو مجھے جمع لانے کی ضرورت نہیں، میں واحد کے ساتھ میرا کام چل جائے گا. ہم کہیں گے ذہب الطلاب الی الفصل. اسی طریقے سے مؤنث کے ساتھ ذرا دیکھیں آپ، الطالبۃ ذہبت الی المدرسۃ. جملہ اسمی ہے ونس اگین. الطالبۃ مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. اس میں ذہبت فعل ہے اور یہاں پر ہیا فاعل جو ہے یہ مستتر ہے. الی المدرسۃ سمپل جار مجرور آگے، اسی کو جمع میں کنورٹ کر دیں تو یہ آ جائے گا الطالبات. یہاں کیا آئے گا؟ ذہبنا الی المدرسۃ. یہ مبتدا ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ آپ کا فاعل ہے. لیکن اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس جملے کو اب آپ جملہ فعلیہ میں کنورٹ کر دیں. جب جملہ فعلیہ میں کریں گے تو اب الطالبات بیسیکلی فاعل بن کے ادھر آئے گا. تو کریں کیسے کریں گے؟ ہاں چلیں میں ایک دفعہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے ایسے کر کے لکھتا ہوں. ذہبنا الطالبات الی المدرسۃ. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے جیسے اس کو یوں ہونا چاہیے تھا. کریں انالائز تو یہ فعل ہے ونس اگین، یہ فاعل، یہ بھی فاعل. تو ظاہر ہے یہ ترکیب درست ترکیب نہیں ہے. لہذا اب میں اس کو مؤنث لاؤں گا اور واحد مؤنث کے لیے لے کر آؤں گا. ہم لکھیں گے ذہبت الطالبات الی المدرسۃ. اب آپ کا یہ فعل ہوگا اور یہ آپ کا فاعل ہے. الی المدرسۃ جار مجرور ہے. یہ ترکیب جو ہے یہ درست ترکیب ہوگی. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب جملہ فعلیہ ہو اور فاعل آگے خود موجود ہو تو جمع کے استعمال کے وقت ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم پھر پیچھے فعل جو ہے وہ واحد لا کر بھی ہمارا کام چل جائے گا. تو ہم فعل واحد کر لائیں گے، جمع کا فعل وہاں نہیں لائیں گے ہم. تیسری چیز یہاں نوٹ کر لیں کہ
جملہ فعلیہ میں ایک تیسری چیز بھی کہیں آ سکتی ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ ہوتی ہے مفعول بہ۔ اسی سے بیسیکلی جملہ فعلیہ جو ہے وہ ڈیوائڈ بھی دو حصوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی جملہ فعلیہ یوں کہنا جی فعل جو ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ فعل دو طرح کے ہیں، اللازم، المتعدی۔ فعل لازم وہ ہے جس میں فعل پلس فاعل بس بات پوری کر دیں، مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے یہ جو جملہ ابھی ہم نے لکھے تھے، ذهب الطلاب الى المسجد ذهبت الطالبات الى المدرسة۔ یہ ذهب جو فعل ہے یہ لازم فعل ہے۔ آپ کو فعل اور فاعل دونوں مل گئے، بات پوری ہو گئی، آپ کو کسی مفعول بہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فعل تھا، یہ فاعل تھا، یہ جار مجرور تھی، یہ فعل تھا، یہ فاعل تھا، تو یہ ذهب فعل لازم ہے۔ فعل لازم ہے مطلب کیا؟ اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ متعدی فعل وہ ہوتا ہے جس میں فعل بھی چاہیے ہو، فاعل بھی چاہیے ہو، اور مفعول بہ بھی چاہیے ہو۔ ٹھیک، مثلا آپ کہتے ہیں رأیت، یہ فعل اور فاعل تو ہو گئے دونوں نا، یہ فعل ہے، تو فاعل ہے۔ آپ کہتے ہیں رأیت کا مطلب ہے آئی سو، میں نے دیکھا۔ جو اب سو فعل ہے نا آپ کا، آپ فعل سے سوال پوچھئے، آسک اٹ وٹ، آپ کہتے ہیں آئی سو، یو سو وٹ، تو اگر آپ کو آگے جواب ملے تو اٹ مینس کہ وہ مفعول بہ ہوگا، وہ فعل متعدی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آگے جواب نہ ملے تو وہ فعل لازم تھا۔ ذہب، آئی وینٹ، یو وینٹ وٹ، تو کوئی کوشچن نہیں بنتا نا۔ لیکن آئی سو، یو سو وٹ، تو آپ کہتے ہیں آئی سو حامد، اب بات پوری ہو گئی۔ آئی سو حامد، تو حامدن، رأیت حامدن، حامدن کیا ہوگا؟ یہ مفعول بہ ہوگا۔ تو رآ پھر کون سا فعل ہوگا؟ فعل متعدی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو فعل بھی چاہیے، فاعل بھی چاہیے، مفعول بہ بھی چاہیے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے قتل فعل ہے، داود فاعل ہے۔ قتل داود، داؤد مرڈرڈ، مرڈر ٹو ہوم، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس کو مرڈر کیا، تو وہ مفعول بہ بن جائے گا۔ تو جالوتا یہاں پر جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ تو دو باتیں ہم نے کہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل جو ہے یہ دو طرح کا ہے، یا فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا۔ فعل لازم ہوگا تو فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے گی۔ آپ فعل سے 10 کوشچن کریں کوئی جواب نہیں دے گا وہ آپ کو، تو مفعول بہ کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ جو فعل متعدی ہے اس میں فعل بھی چاہیے ہوگا، فاعل بھی چاہیے ہوگا، اور آپ فعل سے اگر کوشچن پوچھیں وٹ یا ہوم تو وہ آپ کو جواب دے گا، جواب جو ہوگا وہ مفعول بہ بنے گا۔ گویا فعل متعدی وہ ہے جس میں فعل بھی چاہیے، فاعل بھی چاہیے اور مفعول بہ بھی چاہیے۔
گویا جملہ میں جملے پھر دو طرح کے آئیں گے. ایک جملہ وہ ہوگا جس میں فعل لازم یوز ہو رہا ہوگا، تو اس میں تو فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے گی. جہاں فعل میں متعدی فعل آئے گا تو وہاں فعل بھی چاہیے ہوگا، فاعل بھی چاہیے ہوگا، مفعول بہ بھی چاہیے ہوگا. اب جملے کے اندر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی چیز فاعل ہے کون سی مفعول بہ ہے؟ نشانیوں کے طور پر. تو ہم نے کہا کہ فاعل کی نشانی تو یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور مفعول بہ کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی منصوب ہوگا. اب دیکھیے قتل داؤد جالوتا میں کون سی چیز مفعول بہ ہے؟ جالوتا. کیسے پتہ چلا؟ تا کی وجہ سے، کیونکہ یہ منصوب ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مفعول بہ ہے. اور جو ہم عام طور پہ پڑھتے وقت غلطیاں کرتے ہیں، اس غلطی میں اگر اس کو میں تو پڑھوں اور اس کو بالکل الٹ ہو جائے گا، قاتل مقتول ہو جائے گا، مقتول قاتل ہو جائے گا. تو درست پڑھنا اس لیے بڑا ضروری ہے، اور آخری حرکت کا پتہ ہونا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آخری حرکت جو اسم کے اوپر ہے بیسیکلی وہ جملے کے اندر اس اسم کے رول کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اسم فاعل بن کر آ رہا ہے یا وہ اسم مفعول بہ بن کر آ رہا ہے. تو داؤدو کا دو بتا رہا ہے کہ میں ڈوئر آف دا ایکشن ہوں، میں فاعل ہوں اس جملے کے اندر، اور جالوتا کا تا بتا رہا ہے کہ وہ جو ایکشن ہوا ہے کلنگ کا وہ میرے اوپر ہوا ہے، میں مفعول بہ ہوں. اور اس کو ویسے بھی اس انداز سے بھی سمجھیں کہ یہ ظاہر ہے ہم کہہ چکے ہیں نا کہ یہ ضمہ جو ہے آخری حرف کے اوپر یہ مرفوع کی نشانی ہے، یہ منصوب کی نشانی ہے، یہ مجرور کی نشانی ہے. سمبولیکلی یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں اب تو خیر غلامی میں آ کر وہ ساری نشانیاں ختم ہو گئی ہمارے پاس. ضمہ جو ہے یہ پگڑی تھی، مرفوع رفعت والا. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، بھئی وہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی کھا رہا ہے. وہ مفعول بہ وہ ہے جس کے اوپر اب آج کل ہم مفعول بہ ہیں، آج کل ہمارے اوپر کام ہو رہا ہے. تو منصوب یہ کہ وہ ٹوپی پر آ گئے، بس ٹھیک ہے، جو بہت بھوک لگی تو نکل کے کچھ کام کر کے کسی سے کچھ مانگ کے کھا لیا. مجرور جو ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے بالکل فارغ، کوئی آ کے اس کے منہ میں ڈال دے تو ڈال دے، ورنہ وہ وہیں مرنے کو تیار ہے، ہلنے جلنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بھی اتر گئی اس کی، اور یہ کسی کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. اب کسی کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کے منہ میں کچھ ڈال دے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، نہ ڈالے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے ہماری اس کو جگانے کے لیے. ایک زمانے میں جب یہ ساری جلاوطنی کاٹ کر واپس آئے تو دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھی انہوں نے، تو کہیں جلدی میں آئے تو ٹوپی رہ گئی کمرے میں. تو کیونکہ وہ کافی لمبی کاٹ کے آ رہے تھے جلاوطنی، تو اس پورے جو بھی رویے جگہ جگہ انہوں نے مسلمانوں کے دیکھے تو اس سے بڑی مایوسی سی تھی ان کو. تو کسی نے پوچھ لیا، اب ظاہر اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں کیا ایسا تھا کہ کوئی مولانا صاحب ہوں گے اور وہ مولانا عبید اللہ سندھی جیسا مولانا ہوگا تو وہ بغیر پگڑی کے یا ٹوپی کے نماز پڑھے گا. تو کسی نے پوچھا ان کے مولوی صاحب آپ کی ٹوپی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹوپی تو بھائی اس دن ہی اتر گئی تھی جس دن گورا یہاں آیا تھا، اب تم کون سی ٹوپی کی بات کر رہے ہو؟ اور ہم نے اپنی وہ رفت کی نشانی جو ہے وہ آج 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں کے باہر چھوٹے سے پستہ قد والے اس بونے کے سر پر رکھ کر، یعنی اور ہماری غیرت اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنی تذلیل کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یار یہ کس کے سر پہ ڈالی ہوئی ہے. ایک ٹریننگ میں تھا تو وہاں ایک جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات ہوئی. تو ٹرینر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا، اس نے کہا جنرل صاحب سرینا میں جب آپ آج صبح ان ہوئے تو آپ نے دیکھا پگڑی کس کے سر پہ تھی؟ اگر ہمارا اپنا نظام تعلیم ہوتا اور اگر ہم واقعتاً آزاد ہوتے تو وہ پگڑی آج جنرل صاحب آپ کے سر پر ہوتی، اور جو لباس آپ نے اس وقت پہنا ہوا یہ باہر اس نے پہنا ہوتا جو وہاں باہر کھڑا ہوا تھا. لیکن یہ ساری ہم نے اتار کر ساری ٹرمینالوجی بدل دی. ہمارے ہاں خلیفہ، یعنی ذرا تصور کریں، خلیفہ کبھی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ خلیفت، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، یہ خلیفہ تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے موچی کو خلیفہ کہنا شروع کیا، خلیفہ کے پاس جا رہے ہیں.
تو یہ ساری ٹرمینالوجیز ہم نے اپنی بدل کر رکھ دی. تو مرفوع منصوب مجرور بیسیکلی سمجھانا مقصود تھا. فاعل کام کر کے کھاتا ہے لہٰذا اس کو ہی مرفوع ہونا چاہیے, پگڑی اسی کے سر پہ ہونی چاہیے. تو فاعل کیا ہوگا ہمیشہ مرفوع. یہ دوسروں کا ڈپینڈنٹ ہے, یہ جا کے مانگتا ہے ان سے, تو مفعول بہ کیا ہوگا منصوب ہوگا. جو اس سے بھی گیا گزرا ہے وہ پھر مجرور ہے. کسی کانسیپٹس ہمارے پورے ہو گئے. ذہن میں رکھنے والی چیز کیا ہے کہ نمبر 1 فعل 2 طرح کا ہے, یا لازم یا متعدی. لازم ہوگا تو فعل اور فاعل کے ساتھ بات پوری ہو جائے گی جملے میں, اور اگر متعدی ہوگا تو پھر فعل بھی چاہیے, فاعل بھی چاہیے اور مفعول بہ بھی چاہیے. جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوگا. دائم یہ پکا رول ہے کہ آپ نے مفعول بہ ڈھونڈنا ہے تو وہ منصوب ہی ہوگا, اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں. علم جو ہے یہ بھی متعدی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں دوسرے کو, زکام مجھے ہوا ہے تو میں نے جس کے ساتھ ہاتھ ملایا وہ بیماری اس کو بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. علم جو ہے یہ متعدی ہونا چاہیے, یہ لازم نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ قرآن کا علم, عربی جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کا علم, یہ تو ہونا ہی متعدی چاہیے. یعنی آپ جس کو ہاتھ لگائیں اس کو بھی ساتھ عربی آنی شروع ہو جائے. اگر آپ نے اس کو لازم سمجھا کہ آپ تو مستفید ہوئے لیکن آپ نے آگے کسی کو ٹرانسفر ہی نہیں کیا, تو یہ تو پھر کھڑا تو پانی بھی بدبو چھوڑ جاتا ہے. تو یہ رواں رہنا چاہیے. آپ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں, آپ کی زندگی کا اگلا مشن کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ اس علم کو آگے پھیلانے والے بن جائیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ